آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، جتنا رشتہ ہے میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ لبھرنا کل بھی تھا اور بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ماننے کا بس نیما نیچا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ نیچا رابط فرما دے۔ سبحان اللہ۔ بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں میرا چرچا، دونوں جہاں میں میرا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی اور بدلا دو اس کافر نبی کو، غیر مسلم زندہ ہے۔ بدلا دو اس کافر نبی کو، غیر مسلم زندہ ہے۔ دین پہ مارنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دین پہ مارنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سنا نبی اکرم شفیع معظم محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں ہدیہ و سلام الکرم اعتبار معزز محتشم سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے معنی تشریح ارشاد فرمایا کہ تیرے میرا نبی نام صاحب شرف کمال نبی کتاب سنت تاجدار امت دے غمخوار خدا نور الانوار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتم النبیین انہاں دی شان ہے کہ اللہ دے آخری نبی نے
اللہ دے آخری نبی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور کی چل رہے موضوع جڑا ہے شروع کر رہے انتہائی اہم اور ضروری موضوع ہے اور آج بڑی نہیں کرنا یہ جو جمعے کے بیان کے اندر مکمل ہوئے گا اور جڑا بندہ دھیان سوچ لے گا وہ کم از کم مرن رکھ کے اسلام کے بارے میں خیال بلا نہیں ہو سکتا. توجہ کرے آج جڑا دور چل رہا ہے ایسا دور ہے کہ اس دور کے اندر مکار دھوکے باز اور فراڈی لوگ اتنا مٹھائی کے نام جھوٹ بولتے ہیں اتنی انہوں جھوٹ بولنے کی ایکٹنگ ہو چکی ہے اتنا اپنے آپ مظلوم لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں دیا ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سننے والا بندہ انہوں نے گل سن کے سچ جھوٹ تے جھوٹ نو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اتنا وہ مٹھائی کے نال اتنی انہوں نے ٹریننگ کی جاتی ہے جھوٹ بولنے کی کہ سننے والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو کدی کدی جھوٹ نو سچ تے سچ نو جھوٹ سمجھنا شروع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے دو گروہ ایسے ہیں جو بڑی تیزی کے نال اس پیارے دین اسلام کے حملہ ہو رہے ہیں اسلام کی جڑاں پختہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک انہوں نے گروہ ہے یہودی گروہ جڑے اسرائیل کی زمین کے اوپر اپنی نجاست پھیلا رہے ہیں. اور دوسرے گروہ کا نام ہے قادیانی جنہوں نے احمدی گروہ بھی آخیا جاتا ہے. قادیانی گروہ احمدی گروہ یہ دونوں نام ایک ہی بندے ہیں. یہ دونوں گروہ جڑے یہودی اور قادیانی اس ٹائم لوگوں کے سامنے اتنی ایسے انداز کے نام جھوٹ بول کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ سچ کو جھوٹ ظالم نے مظلوم اور مظلوم کو ظالم سمجھ رہے ہیں. اس واسطے ضروری سی کہ جتنا تک میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچایا جائے اتنا ہی ضروری ہے. یہودیاں اس طرح کہتے ہیں 7 اکتوبر 2023 انہوں نے بیان جاری کیا ہے یہودیاں نے اسرائیلیاں نے کہ ساڈے تے حماس کے مجاہدین حماس کے فلسطین کی ایک تنظیم کا نام ہے حماس جڑے مسلمانوں کا بیت المقدس کی حفاظت واسطے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس تنظیم کا نام ہے حماس. اسرائیلیوں نے بیان دیتا کہ ساڈے تے بڑا ظلم ہو رہا ہے ساڈے تے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں ساری فوج اور ساری عوام یرغمال بنایا جا رہا ہے. ساری سلطنت سارے گھر سارے مکان سارے لوگ محفوظ نہیں. اگر اسی اپنا تحفظ نہ کیتا حماس کے مجاہدین کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں عالمی اسلام کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا یہ بیان وائرل کیا کہ سارے تے ظلم ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ یہ یہودی حقیقت کے اندر اتنے بڑے ظالم نے
کہ انہاں فلسطینیاں دی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے اپنی ایک ناجائز ریاست اسرائیل قائم کی زمین فلسطینیاں دی قبضہ یہودیاں کا اور انہاں اپنی ناجائز ریاست اسرائیل قائم کی جنہوں ابھی تک مسلمانوں نے تسلیم نہیں دیتا کہ یہ ایک باقاعدہ ریاست ہے. ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا سمجھ ہے کہ ناجائز ریاست بنائی گئی ہے. یہودیاں نے برطانیہ اور امریکہ کی پشت بنائی گئی. ہویا بھی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک جنگہ میں اندر ہزار مسلمانوں کو شہید کیا ہے. حال کے دروازے قریب نہیں ہے جب ساڑھے فلسطینی بھائی تقریباً اس ٹائم لے کے آج تک تقریباً 40,000 کے قریب فلسطینی مسلمان بچے بچیاں عورتیں مرد 40,000 کے قریب یہودیوں نے شہید کر چکے ہیں. ہماری قریب چند ماہ ہوئے اجے بھی وہ سلسلہ جاری ہے. 40,000 کے قریب اسرائیلی ان ظالموں نے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو شہید کر چکے ہیں. اور حماس تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمان مجاہد پورا خاندان شہید کیا. اپنے بچے بچے اپنے پوترے اپنے گھر والے سارے 90 کے قریب ایک بندے کے خاندان میں لوگ شہید کیتے. اور پھر چند پہلے یہ تہران کے اندر اس اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسرائیلی حملے نے شہید کر دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے گھر کے قبضے کر کے بیٹھے اسرائیلی فلسطینیاں کی زمینوں کے قبضے کر کے بیٹھے انہوں نے بچیاں کو عورتوں مردوں کو جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. اس حد تک شہادتیں ہو چکی ہیں کہ دفنان واسطے کوئی لوگ موجود نہیں. این جسم لاشیں پے ہوئے ہیں. بچیاں دی لاشیں چند دن پہلے نئے ویڈیو سوشل میڈیا تے ویکھی کہ ایک کتے نے ایک گندگی دا ڈھیر ہے اون دے وچوں اپنے پنجاں دے نال مٹی ہٹائی تے وچوں چھوٹے جے بچے دا لاشا نکلے. کتا اپنے منہ دے اندر اس بچے دا لاشا اٹھا کے تے دوڑدا ہوا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہاں بچیاں کو دفنانے دا انتظامات ہی اوتھے کوئی نہیں. اتنی شہادتاں ہیں مسلماناں دی کہ عورتاں تے دنیا دے نال حملے کیتے جا رہے ہیں. بچیاں دے لاشاں کتے اپنے منہ وچ پا کے کھا رہے ہیں. مسلماناں دے سینے وچ دل موجود نہیں ہے. آج تہاڈے کسے بچے دی لاش نوں کتا اٹھا کے جائے رب کعبہ دی قسم میں پالے جا کے جاناں قربان کر چھڈیاں کہ ساڈا بیٹا دی خون نکل چکے اس بچے نوں کو بندہ ہاتھ لائے تے تکلیف دے جنہاں دے بچیاں نوں کتے اٹھا کے گندگی دے ڈھیراں تے لے کے جا رہے ہیں. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ لوگوں کے سامنے مظلوم بننے کی کوشش کرنے والے حقیقت یہ ظالم لوگ ہیں. پہلا گروہ. دوسرا گروہ قادیانیاں. قادیانیاں کا دوسرا گروہ ہر ملک کے اندر ہر جگہ پہ قادیانی جا کے رونا روتے سارے بڑا ظلم ہوتے ہیں. سانو مسئلہ بنا نہیں دیتے. اسی کتاباں چھاپیے تو سانو گرفتار کر دیں گے. اگر اسی تبلیغ کریے تو سانو گرفتار کر دیں گے. سانو مسئلہ بنانے کی اجازت کوئی نہیں. سانو دکانی کرنے کی اجازت کوئی نہیں. لوگوں کے سامنے مظلوم اپنے آپ کو بنا کے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں کافراں دے لوگ. اور کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یار یہ باقی مظلوم نے انہاں کے باقی بڑا ظلم ہو رہا ہے. انہاں کو پتہ مسجد نہیں بنانے دیتا, قربان نہیں چھاپنے دیتا, انہاں کو پتہ قربانی نہیں کرنے دیتا. اتنے مظلوم طبقے ہیں. اور اگر چیف جسٹس ایسے حال اگر خود اس سارے معاملات کے اندر ملوث نہیں تھی اس غلط فہمی کا شکار ہوئے یعنی لوگ انہیں مظلوم سمجھتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی مسلمانوں کے اندر داخل ہو کے
اسلام کی اندر کھوپڑی نہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک چھاپ کے اتنے لکھا ہوتا ہے، قرآن پاک مترجم ان کے اندر اپنے گندے عقیدے چھاپ کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر کفر پھیلا رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کے اندر اتنے بڑے ظالم ہیں کہ ظلموں کی نبوت ہوتی ہے، داتا ڈالنے والے کی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ سبحان اللہ۔ توجہ کریں، میں تو تھوڑا جا جتنا ٹائم ہوتا کاروں پیش کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے جنہوں کو مبارک کو بیان کریں گے۔ سن 1857 دی جنگی آزادی کو بعد انگریزاں نے پورے پر رسمی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگی آزادی کو بعد ان اگر رسمی کے قبضہ کیا انگریزاں نے، ہن انگریزاں نے ایک خیال آیا کہ اسی اتنا جلدی ہو سکے مسلمانوں کے دل کے وچوں حضور دا عشق محبت حضور دا پیار ختم کر دیں گے، کوئی ایسا کام کریے کہ ان مسلمانوں کے دل کے وچوں حضور دی محبت ختم ہو جائے، اور دوسرا ان مسلمانوں کے نوجوانوں کے دلوں کے وچوں جہاد کرنے والا عظیم شعبہ، عظیم عمل، عظیم کام، اور انہوں نے دلوں کے وچوں جہاد والا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ یہ جہاد نو اچھا نہ سمجھیں، جہاد نو منسوخ سمجھنا شروع کر دیں، ایسا کوئی طریقہ اپنائیے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے وچوں محبت مصطفیٰ بھی ختم ہو جائے اور جہاد کرنے والا کنسیپٹ بھی ختم ہو جائے۔ ان مختلف فرقے بنائے انگریزاں نے، ان کے وچوں ایک بات بسر مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے مشن سونپیا کہ تو اپنے آپ کو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر، وہ آپ میں نبی ہوں، اور اس دعوے دے بغیر عظیم ہستیاں کی گستاخی بھی کری کہ نہ جہاد والے کنسیپٹ لوگوں کے دماغ وچوں نکال دے، جہاد والے کنسیپٹ لوگوں کے دماغ وچوں ختم کر دے، لوگ جہاد کو دہشت گردی سمجھنا شروع کر دے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ 1839 کے اندر انڈیا کا جہاں انہیں ضلع ہے گورداسپور، انہیں ایک علاقہ ہے قادیان، اتھے غلام احمد پیدا ہوا 1839 میں۔ پھر اس وقت گزریا، اس نے جڑا ڈپٹی کمشنر سیاحت ہوگا ان کے کول تقریباً 4 سال 15 روپے تنخواہ ہوتے یہ غلام احمد نوکری کرتا رہا، 4 سال سے نوکری کی تھی ڈپٹی کمشنر سیاحت ہوتے، 4 سال نوکری کرنے کے بعد اس میں 1868 کے اندر سن 1868 کے اندر اس نے اپنی نوکری کو استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے کے سن 1880 کے اندر ادھر چیک کریا ہے انہوں نے تعارف انہوں سمجھ میں کہ قادیانی جڑے کتوں نے بڑے کتنے نے آئے کیوں نے کرتے کی پہلے ہونا بھی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں قادیانی ہے کیوں۔ سن 1880 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک دعویٰ کیا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں میں مجدد ہاں، میں مجدد ہاں، میرے اللہ کی طرفوں الہام ہوتا ہے، میں مجدد ہاں تو رب تعالیٰ کی طرفوں میں الہام ہوتا ہے، لہذا میں کسی مجدد سمجھو پہلا ان کا دعویٰ ایسے کہ میں مجدد ہاں۔ کچھ وقت گزریا، پھر اسے سن 1888 کے اندر لوگوں کے دلوں سے اعلان کیا کہ میں مجدد ہاں، اللہ کی طرف میں حکم ہوا ہے کہ لوگوں کو حکم دے کہ تہاڈی بیعت کریں، لہذا میری بیعت کرو۔ 1888 کے اندر میری بیعت کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حکم ہے، لہذا میری بیعت کرو کہ میرے مرید ہو جاؤ، میرے پیروکار بن
کچھ سال گزرے، تقریباً 1891 کے اندر، سن 1891 کے اندر اس نے تیسرا دعویٰ کیا. تیسرا دعویٰ ہے. پہلا دعویٰ سی 1880 کے اندر میں مجدد ہوں، میری دہام ہوں میں. دوسرا دعویٰ سی 1888 کے اندر کہ میری بیعت کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی. تیسرا دعویٰ سی سن 1891 کے اندر مذاکرات وغیرہ کچھ کی زمینیاں حصہ پڑی ہوتی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آؤں گے. سبحان اللہ. اس آجے جڑا کسی حدیثاں پڑھی ہیں نا نبی پاک دیاں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ سن 1800 قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے رہے ہوں گے. وہ سن 1891 کے اندر یہ پیغام دیتا کہ وہ مسیح کا اعلان حضور کیتا ہے ان دے مراد میں ہاں، لہذا میں ہی مسیح ہاں، میرے ہی مسیح تسلیم کیتا جائے. یہ ہوگا تیسرا دعویٰ. پہلے مجدد بڑے آپ لوگوں نے بیعت رکھی. پھر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے حدیث ہے نا کہ مسیح آؤں گے وہ میں ہی ہوں، لہذا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا تے بھیجی. یہ ہوگا تیسرا دعویٰ سی. مرزا غلام احمد قادیانی جتنے انہاں دے پیروکار احمد قادیانی بھی آندے نے، احمدی بھی آندے نے، مرزائی بھی آندے نے، جتنے انہاں دے پیروکار قادیانی بھی انہاں دا نام ہے، احمدی بھی انہاں دا نام ہے، مرزائی بھی انہاں دا نام ہے. انہاں 1891 میں اندر اعلان کیا جس وقت سن 1901 آیا، یعنی 10 سال بعد اس نے چوتھا دعویٰ کی. یہ ساری ہسٹری کے اندر اور ان قادیانیہ کے کتابوں کے اندر مواد موجود ہے. 10 سال ہوئے مرزا غلام احمد نے چوتھا دعویٰ کیا. انگریزاں نے چونکہ بلانکٹ تیار کیتا ہوا سی، انگریزاں نے مشن سے چلتا پیا سی. یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا مقصد یہ سی کہ لوگوں کے دماغ وچوں جہاد والا کنسیپٹ ختم ہو جائے، لوگ میرا کلمہ پڑھ کے حضور کی محبت انہاں دے دل وچوں نکل جائے. اس واسطے تاکہ انگریزاں کا قبضہ تا قیامت کے نہ ہوتے جاری رہے. اے اللہ سن 1901 کے اندر اس نے چوتھا دعویٰ کیا. خدا کیا میرے پیروکار اے میں منن والا ہوں، میں نبی ہوں. چوتھا دعویٰ سن 1901 کے اندر کیا. اس نے کہا میں نبی ہوں، میں اللہ نے نبوت عطا کر چھڈی، لہذا میرا کلمہ پڑھو. میں نبی ہوں، شریعت بھی میری ہوے گی اور میں اللہ نے نبوت عطا کرو گے بیچارے نبی. اس نے کہا میں اللہ نے نبوت عطا کر چھڈی ہے، میں نبی ہوں، لہذا آج تو بعد تسی امتی میرے. چوتھا دعویٰ سن 1901 کے اندر کیا اور 26 مئی سن 1908 کے اندر وہ مرزا غلام احمد قادیانی واصل جہنم ہویا. اپنی گندگی اس دنیا میں پھیلا. 26 مئی سن 1908. اچھا انہوں نے یہ پیروکار سن قادیانی مرزائی احمدی گروپ انہوں نے پہلے ہی برطانوی سامراج کی سرپرستی حاصل سی. انہوں نے اس طرح کہا کہ انہوں نے اس زندگی میں ان کی تعلیمات اور مزید لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کر دیا. اور بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ سمجھے اپنی بات ختم ہو رہی ہے جو کرے. یہودی جنہوں نے پہلے میں آرہا جتا سمجھا، یہودی اور قادیانی یہ دو گروپوں کا بچ جوڑ اتنا زیادہ ہے کیونکہ ان دونوں کا مقصد اسلام میں تباہ کرنا ہے. یہودیاں کا قادیانیاں کا مقصد اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. ان دونوں کا دعویٰ حضور کی محبت لوگوں کے دلوں کے وچوں نکالنا ہے. ان دونوں کا مقصد جہاد جیسے کنسیپٹ کو لوگوں کے ذہن میں دہشت گردی بڑھا کے پیش کرنا ہے. ان دونوں یہودیاں کے قادیانیاں کا مقصد اسلام کے چراغ کو بجھانا ہے. ان کا مقصد مسلمانوں پہ ظلم کرنا ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے، اسلام کے اندر تعویلات کرنا ان کا مقصد ہے.
اور انہاں دونوں دا گٹھ جوڑ کتنا زیادہ ہے، اس حد تک انہاں دا گٹھ جوڑے کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم سے پاکستان دا توجہ ہے سبحان اللہ، اتنا اہم یہ موضوع ہے ان سمجھن تو بغیر بندہ مسلمان نہیں بنتا. اور انشاءاللہ ان دے ایک دن دے بیان میں 2 جمعے ہون 3 جمعے ہون اس موضوع سے مکمل کریں گے تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ فتنہ ختم کیویں ہونا ہے، شروع کیویں ہوا ہے، نہیں تے بچنا کس طرح. توجہ کرے یہودی کے قادیانی انہاں نوں امریکہ دی سپورٹ نہیں حاصل ہے، برطانیہ دی سپورٹ نہیں حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جس وقت پاکستان کا وزیر اعظم سی ایک اپنی اس نے زبان کے وچ بیان جاری کیتا ہے جو آج بھی اخبارات کے اندر موجود ہے. اس نے اپنی زبان پہ بیان جاری کیتا ہے کہ جب میں پہلا دورہ کیتا ہے امریکہ دا پاکستان دا وزیر اعظم ہون دی حیثیت دے نال پہلا دورہ میں امریکہ دا کیتا ہے. ذوالفقار بھٹو کہتا ہے جب پہلا دورہ کیتا ہے تو میں امریکی صدر آکے کہ باٹے پاکستان دے وچ ایک ساڈا فرقہ موجود ہے. آج بھی ریکارڈ ہوتے بیان ذوالفقار بھٹو کا موجود ہے. آندا پہلا دورہ سی میرا بطور وزیر اعظم پاکستان کا، میں امریکہ گیا دورہ کرن، میں جانیا امریکی سربراہان نے کیا ہے کہ باٹے ملک کے اندر ساڈا فرقہ ساڈا سیکٹ پاکستان کے اندر موجود ہے جنہاں کو قادیانی آکھیا جاتا ہے، جنہاں کو مرزائی اور احمدی آکھیا جاتا ہے. ذوالفقار بھٹو کہتا ہے امریکہ کے سربراہان نے منا کیا کہ انہاں دا خیال رکھیا، انہاں دا خیال رکھیا ہے یہودیاں دا تے قادیانیاں دا آپس وچ گٹھ جوڑ کے انہاں اندازہ لگاؤ کہ اس حد تک کہ ظالم آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم پیش کرتے ہیں. گل ختم نہیں ہوئی. کہتا ہے جب میں دوسری مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ امریکہ کے دورے پہ گیا، ذوالفقار علی بھٹو بطور پاکستان میں وزیر اعظم کہنے لگا دوسری باری بھی امریکہ آیا میرے پہ بڑا زور دیتا، دباؤ دیتا کہ اے ذوالفقار علی باٹے ملک کے اندر ساڈا فرقہ موجود ہے قادیانیاں کا، ان کا خیال رکھیا جائے، ان کا خیال رکھیا جائے. آ ہے انہاں دی جڑ، آ ہے انہاں دی پشت پنائی، آ ہے انہاں دا تعلق، آ ہے انہاں دا آپس کے اندر ایسا گٹھ جوڑ اور ایسا تعلق مضبوط ہے کہ جڑے سارے مل کے اسلام دے علم نوں نیچا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس اسلام کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے کو اٹھایا ہے. انہوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حضور کا پیار نکال دیتا جائے. علامہ اقبال نے اسی فرمایا کہ لوگ کفر چاہتے ہیں، کافر چاہتے ہیں، قادیانی چاہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی سے دل سے نکال دو، روح محمدی سے دل سے نکال دو. چاہتی ہے لیکن دلوں میں جو نبی کا پیار نکل جائے تاکہ سادے بارے کار نہ کر سکیں، لیکن حضور دے نال پیار کرنے والے کل کے زندہ سن، ابو بکر صدیق کے دور کے زندہ سن، آج بھی زندہ نہیں. قیامت تک حضور دے نبوت علیہ السلام کا عالم بلند کر دینا گے. اس موجودہ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگر اتنا مبارک کے بیان کریں گے جلدی ہونے کی کوشش کریں گے. آخر پہ ایک ملنار مل کے نعرہ بلند کر دو